انسانوں کے نام افزار ریحان، دائی کے اوصاف اور قانون توہین رسالت۔ زندگی پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ہر انسان کو جتنی اپنی زندگی عزیز ہے اتنی ہی دوسرے انسان کی زندگی بھی عزیز ہونی چاہیے۔ کسی شخص کو کسی بھی صورت یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے کی جان لینے کی کوشش کرے یا اس کی عزت اور مال پر حملہ آور ہو۔ جس نے زندگی یا جان بخشی ہے اسے لینے کا حق بھی اسی مالک کا تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس کی بارگاہ میں کون اچھا ہے کون برا یہ وہی جانتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک نجس کتے کو پانی پلا کر بچانے والی طائف کے لیے بلا حساب کتاب جنت کے ساتوں دروازے کھول دے، اور چاہے تو دنیا میں نمازی، سخی اور شہید کہلوائے جانے والے کے لیے جہنم رسید کا فرمان جاری کر دے۔ صحیح بخاری کی ابتدا ہی میں انما الاعمال بالنیات کے باب سے یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ حکم الحاکمین کے دربار میں سب سے پہلے ایک نمازی، دوسرے سخی اور تیسرے شہید کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، جو کہے گا کہ میں نے تیری خاطر بڑی نمازیں پڑھی، بڑی سخاوتیں کی اور تیرے دین کی سرفرازی کے لیے جان پر کھیل گیا، یعنی شہید ہو گیا۔ لیکن دلوں کے بھید جاننے والا ارشاد فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نمازیں پڑھتے تھے، سخاوت کرتے تھے اور تم دین کے نام پر شہید ہوئے، لیکن تمہارے دل میں یہ تمنا بھی تھی کہ تم دنیا والوں کی نظروں میں نمازی، سخی اور شہید قرار پاؤ، اس طرح تمہاری شان بڑھے۔ فرشتوں پکڑو اور ایسے نمازی، شہید یا سخی کو جہنم رسید کر دو۔ لہٰذا ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اندر کی کیفیات صرف وہی ہستی جان سکتی ہے۔ ہم ظاہر پرست لوگ قطعاً نہیں جانتے کہ مذہب یا دین کے لبادے اوڑھے کتنے لوگ ہیں جو اندر سے شیطان ہے، حیوان ہے یا انسان ہے۔ پرافٹ نے فرمایا خدا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اموال کو، وہ دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ انہوں نے 3 مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اے لوگو الایمان ہاؤنا، الایمان ہاؤنا۔ اس لیے کسی کا ظاہری حلیہ دیکھ کر ہمیں کسی فتوی بازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ کہہ جائے کہ ہم کسی کے چند ظاہری الفاظ سن کر اس کی جان لینے پر تل جائیں۔ ہو سکتا ہے ہماری سمجھ کا قصور ہو یا کہنے والے کا اصل مدعا کچھ اور ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے ایمانیات کو تولنے والے؟ تجھے پرائی کیا پڑی ہے اپنی لپیٹ تو؟ اس کے دربار میں کون پادشاہ ہے اور کون گنہگار یہ تو وہی ذات پاک جانتی ہے۔ مذہب تو سراسر ہے ہی بندے اور خدا کا معاملہ۔ یہی وجہ ہے کہ روز اول یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ حقوق اللہ سارے کے سارے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کسی نوع کی کوئی معافی نہیں۔ خداوند تو رحمان الرحیم ہے، وہ آپ کے نماز روزوں کا بھوکا نہیں ہے۔ آپ اگر اس کی عبادات میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی خدائی میں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ انسانوں کے حقوق برباد کرتے ہیں یا ان کی پرکھ نہیں کرتے یا ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے تو انسانوں کو بہرحال فرق پڑتا ہے، اور خدا کو قطعاً یہ پسند نہیں کہ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی جائے۔ مسلمانوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں۔ یہ صرف اس صورت ساقط ہو سکتے ہیں جب وہ شخص خود معاف کر دے جس کا حق آپ نے غصب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری ہی کی یہ معروف روایت موجود ہے کہ قیامت والے دن خدا پوچھے گا کہ اے شخص میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ کہے گا پروردگار تو ان خامیوں سے پاک ہے، تجھے بھوک پیاس لگتی ہے نہ تو بیمار ہو سکتا ہے۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا پیاسا تھا تو نے اسے کھانا اور پانی نہ دیا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کے لیے کچھ نہ کیا، میرا فلاں بندہ ننگا تھا تو نے اسے کپڑا نہ دیا۔ عرض مدعا یہ ہے کہ کسی تخلیق کار یا فنکار کے شاہکار یا فن پارے کی تعریف یا قدر و منزلت دراصل اس تخلیق کار ہی کی تعریف یا قدر و منزلت گردانی جاتی ہے۔ اگر کوئی اس کے فن پارے کو توڑتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے تخلیق کار کو ناراض کرتا ہے۔ انسان سے بڑھ کر بلا قدرت کا شاہکار کیا ہے؟ اگر کوئی کسی بھی حوالے یا جواز سے اس کی جان لیتا ہے یا اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو خالق حقیقی آخر ایسے قاتل یا حملہ آور سے کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اس کے دربار میں اکڑ یا مان نہیں، صرف عاجزی کا چلن ہے، اور وہ تنبیہ کرتا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چل۔ یہ تو بہت ایک استعارہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اچھا مسلمان اور دوسرے کو کمتر مسلمان یا گنہگار خیال کرتا ہے یا کافر گردانتا ہے، در حقیقت اس کے دماغ میں اکڑ کا کیڑا ہے جو خود پسندی یا اپنی برتری دکھانے کی صورت سامنے آتا ہے۔ اوپر ہم نے پروفٹ کے حوالے سے بات کی ہے، اب سیکنڈ لاس پروفٹ کے حوالے سے ایک معروف روایت کا ذکر سن لیجئے۔ سیدہ مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا خداوند کی بارگاہ میں اذن پانے کے لیے ایک شخص آیا اور کہا میں تو بڑا گنہگار ہوں، نہ نماز نہ روزہ اور نہ کبھی میں نے کوئی عبادت کی ہے، اس کے باوجود تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے اپنی بادشاہی میں قبول فرمائے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہیں ایک اور شخص آیا جس نے کہا اے پروردگار میں تیری نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تیرے روزے بھی رکھتا ہوں، تیری حمد و ثنا بھی کرتا ہوں، میری ان نیکیوں کو دیکھتے ہوئے میں امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے اپنی بادشاہی میں داخل ہونے کا شرف بخشے گا۔ سیدہ مسیح اپنے شاگردوں سے ارشاد فرماتے ہیں دونوں میں سے ایک کو خدا نے اپنی بادشاہی یا بارگاہ میں شرف قبولیت بخشا اور دوسرے کو رائندہ درگاہ کر دیا۔ اے میرے شاگردوں بتاؤ ان دونوں میں سے کون تھا جسے اس نے اپنی بادشاہی میں قبول فرمایا؟ شاگرد عرض کرتے ہیں ہماری دانست میں دوسرے والا جو خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کے لیے عبادت بھی کرتا تھا۔ فرمایا نہیں، اسے تو خدا نے اس وجہ سے دھتکار دیا کہ تجھے اپنی نمازوں اور عبادات کا گھمنڈ ہے، اور پہلے والے کو اپنی بادشاہی میں اس لیے شرف قبولیت بخشا کہ وہ عاجزی کے ساتھ آیا۔ اس نے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے خداوند کی رحمت اور مہربانی کو پکارا۔ خدا کو تو بس یہی ادا پسند ہے، اس لیے
اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ کسی کے ظاہری لبادے سے دھوکہ نہ کھائیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہہ رکھا ہے کہ چاہے بھیک مانگنے والا گداگر ہو لیکن اگر اس کے بال لمبے ہوں تو مسلمان اس کو ولی جانتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات انہوں نے منصور حوالے سے کہہ رکھی ہے، ہوا منصور کو لبے گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ اگر ظاہری نظروں سے دیکھا جائے تو منصور حلاج شرک کے مرتکب ہوئے جب انہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا، لیکن ظاہر بین شرعی لوگ اس کی معنویت کو سمجھنے سے قاصر رہے اور منصور پر شرک یا توہین الہی کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے واجب القتل قرار دے دیا۔ ہماری 14-15 صدیوں کی تاریخ ان حوالوں سے خون آلود ہے۔ ذرا سی باتوں پر ہم نے توہین مذہب یا توہین رسالت کے الزامات عائد کرتے ہوئے بے گناہ انسانوں کو واجب القتل قرار دے رکھا۔ اپنے مذہب کی پہچان یہ خوف اور جبر کے حوالے سے کروائی۔ دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا خدا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آخر وہ کون سی ایسی ماں ہے جو اپنی معمولی بے ادبی پر اپنے بچوں کے قتل کرانے تک پہنچ جاتی ہو؟ ہمارا تو قرآنی دعویٰ ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ بلا شبہ روایتیں ہر دو اطراف کے لیے حاضر و موجود ہیں، لیکن ہمیں شہد کی مکھی سے سبق سیکھنا چاہیے جو پھولوں کی طرف جاتی ہے اور شہد جیسی پاکیزہ چیز فراہم کرتی ہے۔ اہل ایمان کے مطابق عبداللہ ابن ابی سے زیادہ منافق اور پروفٹ کی توہین کرنے والا کوئی نہ ہوگا جس نے آج آپ کی زندگی میں توہین کا کوئی ایک موقع جانے نہ دیا۔ ایسے الفاظ کہے جو ہمارا قلم تحریر کرنے سے قاصر ہے، لیکن ہمارے آقا کا طرز عمل کیا تھا؟ کفن کے لیے اپنا جبہ مبارک پیش کر دیا، صحابہ کو ساتھ لے کر خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جس پر قرآن میں یہاں تک کہا گیا کہ آپ 70 دفعہ بھی اس کی بخشش مانگے تو بخشش نہیں ہوگی، مگر اسوا میں یہی سکھاتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جیسے گستاخ منافق کے لیے بھی آپ سراپا رحمت تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنی ذرا مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ کوڑا پھینکنے والی عورت کا واقعہ تو ہر جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی ازبر ہے۔ کیا یہ تمام واقعات محض قصے کہانیاں سنانے کے لیے ہیں؟ کیا کچھ سیکھنے کے لیے نہیں ہے؟ جو اختیار ریاست کا ہے وہ ریاست کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ کسی فرد، فرقے یا گروہ کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود کو ریاست سمجھنے لگے۔ یہی تو فتنہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان آج برباد ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہماری پہچان دہشت گردی اور انتہا پسندی اور جنونیت کے حوالے سے رہ گئی ہے۔ اقوام مغرب یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان محمد کو پوجتے ہیں، حالانکہ ہمارا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ ہم حضرت محمد کے پجاری نہیں ہیں۔ حضرت کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر نے کیا خوب الفاظ ادا فرمائے تھے۔ ہم اخباری مجبوریوں کی وجہ سے یہاں وہ الفاظ تحریر کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارا مسلم سماج آج کس قدر خوفناک بن چکا ہے کہ وہ شخص جس نے ساری زندگی اسلام کو پڑھا وہ اس پر بات کرنے کا یارہ نہیں رکھتا۔ ملاؤں نے ایسا پروپیگنڈا زیادہ پھیلایا کہ یہاں کسی مسلمان کی جان کو تحفظ ہے، نہ غیر مسلم اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہیں، حالانکہ جان لینے یا چھوڑنے کا حق صرف پروردگار عالم کو حاصل ہے، اور یا کچھ شرائط کے ساتھ ریاست بالفعل اس حق کو استعمال کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر فریضہ جہاد جو سراسر ریاست کا اختیار ہے، لیکن ہمارے جہادی بضد ہیں کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کر دی جائے اور ان کی جہادی تنظیموں کو ریاستی درجہ دے دیا جائے، جو کہ سراسر ناقابل قبول ہے۔ اپنے تمام راسخ العقیدہ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے مذہب کے روشن چہرے پر کالک ملنے سے باز آ جائیں اور ایسے قوانین جو دین کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان پر نظر ثانی فرمائیں۔